میجک پہ آ جائیں. میجک کی دو ٹائپس ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک میجک ہے جو کہ اصلی میجک ہے اور ایک ہے نقلی میجک. نقلی میجک میں کہہ رہا ہوں آپٹیکل ایلوژنس کو. دیکھیں جس طرح ایک یہ چیز ہونا اور آپ نے غائب کر دی اور آپ نے اپنے بازو میں ڈال دی, ٹھیک ہے, اور وہ لگا کہ جی ٹیمپریرلی, یہ کیا ہے, یہ ٹرکس ہیں. ٹرکس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ میجک جو ہے یہ آپٹیکل ایلوژنز ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کی, اس کو کہتے ہیں سلائٹ آف ہینڈ. بچوں کے ساتھ ہم اکثر وہ مذاق کرتے تھے کہ اوپر جو ہے نا رومال رکھا اور چیز غائب کر دی اور پھر کہا دیکھو چلا گیا, غائب ہو گیا. تو یہ میجک کی بات نہیں میں کر رہا. میں جس میجک کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کو ہرٹ کر سکتا ہے, ہارم کر سکتا ہے, ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میجک کی دلیل جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. سب سے پہلے جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا, جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا, یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا. کیوں؟ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے. یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے, واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے. یہ میجک کا ایک اثر ہے, ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنا. اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں. سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں, آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا. شرک کے بعد سحر, جادو کرنا. اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے, کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. تو یہ ٹرکس کرنے والوں کو نہیں, یہ نہ کل گھر کے جا کے بچے کو پکڑ کے آپ کہیں گے تم واجب القتل ہو چکے ہو, کیونکہ ویسے بیچارہ ٹرکس کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ جادو کرنے والا. اس کی ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر معزتین جو ہیں ان کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا. اچھا, جادو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو جادو کا طریقہ اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ کوئی جو ہے نا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ یوں کیجیے گا, گھر جا کے یوں ملائیں اور سانس ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی, ایسا نہیں بتا رہا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا جادو سے نفرت ہو جائے. میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں. ویسے آئی کین گو انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل. میں نے بتایا یہ کوئی 4.5 گھنٹے کی ورک شاپ ہے, میں صرف سرسرا بتا رہا ہوں. جسٹ میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے. جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. جادوگر انسان ہی ہے نا, اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے, کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا, انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو. تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا. ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی. 2 کام کرنے ہوں گے. اپنے آپ کو ذلیل کرو, اللہ کے دین کی توہین کرو. تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا, لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں. انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں, اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں جو ہے نا قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں, ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے 2 کام ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے. انسان ہے نا, نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا, آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں. ان سارے مینرز کی دھجیاں اڑا چکا ہے. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جنسی زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو, اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اور یہ جو بیچ میں سے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا, آپ کو بھی کھلائے گا. یہ مختلف قسم, یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں.
اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے, یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے, گٹر میں سے قرآن نکالے. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ, فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا, دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا, وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا, لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا, اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد, ہم جنس پرستی کرنے کے بعد, اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے. ایک تو غلاظت بھی کر رہے ہیں, اوپر سے کیا کر رہے ہیں, چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہے نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیا ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے, خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا, ظاہر پہ نہ جانا, اندر سے گھٹیا ترین, دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو, قتل کر دیا جائے اس کو.